الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. فبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں. ذکر چل رہا ہے روز محشر کا. اسی میں مشرکین کو شک تھا اور آج بھی جو بڑے بڑے جو غادری ہیں ان کو بھی اسی میں شک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو جائیں. اور جس درجے اس پر یقین میں کمی ہوتی ہے اسی درجے فساد ہوتا ہے. اور اگر یہ یقین انکار کی صورت میں تبدیل ہو جائے تو پھر شرک اور کفر ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا فساد ہے. وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پر پھبتی کستے ہوئے یہ کہتے تھے کہ متى هذا المال ان كنتم صادقین. تم لوگ اگر سچے ہو کہ قیامت آئے گی آخرت ہوگی تو
یہ بتاؤ کہ یہ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی، حشر برپا ہوگی، یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. یہ قیامت کوئی ایسا نہیں ہے کہ 3 پہیہ والے ٹمپو یا پیسنجر ٹرین ہے، دھیرے دھیرے چلی آ رہی ہے، پھر دور سے دیکھو گے تو دکھائی دے گی، پھر کھسکتے کھسکتے تمہارے پاس پہنچ جائے گی. بلکہ یہ تو دفتن اچانک ایک چیخ ہوگی، اور چیخ ان سب کو پکڑ لے گی، اس حال میں کہ جھگڑتے ہوں گے آپس میں، بحث میں بحثہ کرتے رہے ہوں گے کہ اتنے میں قیامت برپا ہو جائے گی. سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے. پھر تو انہیں اتنی بھی مہلت نہ ملے گی کہ کوئی کسی کو وصیت کر سکے یا گھر سے باہر نکلا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر آ سکے، اتنی ان کو مہلت نہ ملے گی. تو وہ ایسی اچانک آنے والی چیز ہے جس کے آنے پر یہ پھپتی کس رہے ہیں مسلمانوں پر. اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا، یہ تو پہلا نفخہ ہے، پہلی دفعہ کا سور ہے، کہ سور پھونکا گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول تھے، اور اتنے میں قیامت کا حشر برپا ہو گیا. کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اسی حال میں رہیں گے لوگ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بڑی جلدی جلدی بھاگے چلے جائیں گے. یہ اضطرارً حال ہوگا، سب قبروں سے نکلیں گے دوسرے سور میں اور اپنے رب کی طرف بھاگے چلے جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری اس خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ قبر سے. مرقد مانے خوابگاہ، سونے کی جگہ. قبر کو بھی مرقد اسی لیے کہتے ہیں کہ سونے کی جگہ ہے، وہ مومن کے لیے تو آرامی کی جگہ ہے اور کافر کے لیے عذاب کی جگہ ہے. وہ جو لوگ اردو پڑھتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں نا مرقد مبارک، ہاں کہیں قبرستان بھی جائیں لکھ دیتے ہیں، تو یہی مرقد ہے. وہ اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. اوپر آپ چاہے جو جالی بنائیے، چاہے جالا تانیے. آخرت کی میدان قیامت کی گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ اس گھبراہٹ کے مقابلے میں، اس پریشانی کے مقابلے میں جو قبر کا عذاب ان کو ہو رہا تھا وہ ہلکا معلوم ہوگا. اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ وہی ٹھیک تھا، کس نے اٹھا دیا، کس نے جگا دیا کہ اس پریشانی میں آ گئے. ایسا نہیں تھا کہ اپنے اس خوابگاہ میں، قبر میں وہ بڑے آرام سے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ کس نے جگا دیا. وہ آرام سے نہیں سو رہے تھے، لیکن یہ والا عذاب جو ہوگا وہ اس سے اتنا زیادہ سخت ہوگا، اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اب انہیں یہ لگے گا کہ وہی ٹھیک تھا. اس لیے کہیں گے کہ ہے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ بات کہی تھی، لیکن اب اعتراف کرنے کا کوئی حاصل تو ہے نہیں. ارشاد ہوتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. یہ ایک چیخ ہوگی کہ
کہ اچانک وہ سب کے سب اکٹھے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا، اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جرم نہ کیا ہو اور غلط طریقے سے جھوٹا کوئی فرد جرم تم پر عائد کر دیا جائے، بلکہ جو کچھ کیا گیا تھا اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تو اس فریق کا حال ہوگا جس نے قیامت کا انکار کیا، اور جب نبیوں نے پیغمبروں نے قیامت سے ڈرایا تو ان پر پھپتیاں کسی ہیں، ان کا مذاق اڑایا۔ اور دوسرا فریق وہ ہے جس نے اقرار کیا تھا، جو ایمان لایا تھا نبیوں پر، رسولوں پر اور ان کے ارشادات پر، یہ جنت والے ہیں، یہ تو ایسی گھبراہٹ میں ہوں گے۔ اور دوسرا فریق جو ایمان لایا تھا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنتی ہوئے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کوئی شبہ نہیں کہ جنت والے آج اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ ایک طرف یہ مار دھاڑ چیخ پکار، دوسری طرف دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، وہ اس گھبراہٹ کے دن میں اپنے مشغلے میں مست ہوں گے اور مگن ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ کیا مشغلہ ہوگا، کس میں مست مگن ہوں گے؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جنت والے ہیں نا، جنت میں پہنچ گئے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں مسہریوں پر سائے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ سرخوشی اور خوش و خرمی کی تکمیل بال بچوں ہی سے ہوتی ہے، تو جنت میں اگر اکیلے ہی بھیج دیا جائے حضور کو، حضور میں نے آپ ہیں، کوئی دوسرا حضور نہ سمجھ لیجیے، کہ اکیلے رہیے، کھائیے پیجیے ٹہلیے، تو کوئی مزہ نہیں۔ یہ مزہ تو اس وقت ہے جب بیوی بچے بھی ہوں، اہل و عیال بھی ہوں۔ اس لیے فرمایا وہاں ان کا شغل یہ ہوگا اہل جنت کا کہ وہ ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی۔ یہ بیویاں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں تھیں، اگر ان کے اعمال اچھے رہے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو شوہر کے ساتھ یہ بیویاں بھی ہوں گی۔ ابھی یہاں اگر ناٹی کھوٹی کالی کلوٹی تھی تو وہاں جا کر اچھی ہو جائے گی، وہ پھر ایسی نہ رہے گی۔ اور یہ بیویاں حوریں بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی وہاں ہوں گی، سائے میں ہوں گے۔ اور وہاں جنت کا سایہ، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس لیے کہ سائے کا تصور دھوپ سے ہے اور دھوپ کا تصور سورج سے ہے۔ علماء لغت نے لکھا ہے کہ سایہ اس کو کہتے ہیں کہ سورج کے ادھر کوئی آڑ لگ جائے تو اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ سایہ ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، دھوپ نہیں ہوگی، تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ ہوگا، قرآن کہہ رہا ہوگا، اس کی حقیقت، اس کی کیفیت حق تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں پہنچا دیا وہاں، تب اس وقت ہم بھی جان جائیں گے جب پہنچ جائیں گے تو۔ اور مستحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، اب خالی مسحری پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو کام چلتا نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے۔
وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب ہوگا جو مانگیں گے، جو جس چیز کو پکاریں گے مانگیں گے وہ سب وہاں ہوگا ان کے لیے۔ یہاں یدعون کے لفظ آنے میں بھی ایک نقطہ ہے کہ وہ خیال کریں گے، ان کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوگی، بس وہ چیز جس کو پکاریں گے وہ خود آ جائے گی۔ یدعون کا ترجمہ پکارنا بھی ہوتا ہے، وہ خود آ جائے گی۔ وہ پیڑ میں دیکھا انگور کا خوشہ لگا ہوا ہے اور کھانے کے لیے چاہا تو آپ کو اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنی بڑی لگی بھی نہیں پکڑائی جائے گی اسی سے کھینچ لو، بلکہ وہ خوشے انگور جنتی کے پاس خود چلا آئے گا۔ اور یہ سب جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ان سب سے بڑی نعمت اور دولت جو وہاں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ سلام قولا من رب رحیم، سلام ہوگا جو مہربانی کرنے والے پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو۔ یہ سب سے بڑی لذت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی چیز میں اور لذت بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ سلام آئے گا جنتی رخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے محو ہو جائیں گے کہ اسی میں محو رہ جائیں گے، جو منظر ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت و دولت، جو ساری دولتیں جن کے سامنے فعل ہیں اور ہیچ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو دیدار کی نعمت ہوگی اس کا تذکرہ کہیں اور آ رہا ہے۔ تو آپ نے اوپر انکار کرنے والوں کا حال کچھ سنا، یہ اقرار کرنے والوں ایمان لانے والوں کو کچھ حال سنا۔ اب ارشاد ہوتا ہے فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس سے پہلے ہی، یہ سب ہونے سے پہلے ہی اس کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ بڑی کٹھن منزل ہوگی۔ اس آیت کو پڑھ کر بڑے بڑے اہل اللہ کے ہوش اڑ جاتے تھے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس وقت یہ کہا جائے گا کہ فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ، تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کس گروہ میں ہوں گے، اس لیے ان کے ہوش خرد اڑ جاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ الگ کیوں کیا جائے گا مجرموں کو، تاکہ اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، اس لیے ان کی علیحدگی کر دی جائے گی۔ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بیٹو کیا ہم نے تم کو تاکیدی حکم نہیں دیا تھا یہ کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ شیطان کی ایک عبادت یہی ہے جیسے بعض لوگ باقی عبادت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی عبادت میں یہ بھی شامل ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جو اس نے کہا وہی کر رہے ہیں، جو اس نے سجھایا وہی ان کو سوجھ رہا ہے، جو راستہ وہ دکھا رہا ہے اسی راستے پر یہ چل رہے ہیں۔ تو جب اس کی ہر بات مان رہے ہو تو یہی اس کی عبادت ہے۔ بتا دیا تھا تمہیں انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تم کو بتا دیا تھا، اور اس کے باوجود تم نے اس کی اطاعت کی اور اس کی عبادت کی، اطاعت ہی عبادت ہے۔ تو ہم نے تم کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ شیطان کی فرما برداری کر کے اس کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اعبدونی، میری عبادت کرنا۔ بڑے نکتے کی بات یہ ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے آپ وہاں جائیے اور یہ کام یہ نہ کریے گا، ٹھیک ہے،
لیکن آدمی کی فطرت میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. کچھ نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کچھ نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص طور سے اگر الہ آباد والے ہوں تو ان سے اور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دوسرے اگر بیٹھ جائیں یہ مسجد میں بھی تو کپڑ کریں گے مسجد میں بیٹھ کر کے. یہ الہ آبادیوں کو ناگوار نہ لگے، میں بھی الہ آبادی ہوں، یہ چپ نہیں رہ سکتے. تو کہہ دیا کہ نہ کرو تو اتنا کافی نہیں تھا. ان کو کچھ کام بتاؤ تاکہ وہ نہ کرنے والے سے رکے رہیں. تو وہ بھی بتا دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا. اور جب میری عبادت کرو گے تو مصروفیت ہو گئی نا. اب تو مصروفیت ہو گئی، اب اس سے بچنا آسان ہو گیا. اگر کرنے والا کام نہ بتاتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں آپ نے روک تو دیا تھا تو اب بیکار رہے ہم، تو اب کیا بتائیں، پھنس گئے اس میں. تو اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی تو کہا کہ میری عبادت کرو، اگر تم اس میں لگ جاتے تو کیسے پھنستے اس میں. تو چونکہ ہم اس میں نہیں لگتے اس لیے پھنس جاتے ہیں. میری عبادت کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا اور حج کر لینا اور عمرہ کر لینا اور زکوٰۃ دے دینا اور تسبیح پڑھ لینا. صرف اس کا یہی مطلب ہم تو یہ بھی نہیں کرتے. ہم تو یہ بھی نہیں کرتے کہ نماز ہی پڑھ لیتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میری عبادت کرنے کا کہ جس موقع کے لیے جو ہم نے کہا ہے وہی کرنا، جس موقع کے لیے ہم نے جو حکم دیا ہے بس وہی کرنا. تم جب یہ غور کر لو گے تو شیطان کی اطاعت سے بچ جاؤ گے. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. کیا کون سا؟ کہ میری عبادت کرو، میرا کہنا مانو. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور وہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہی میں ڈال دیا. تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے، عقل نہیں رکھتے تھے؟ جو اس کے بہکانے میں آ گئے. خوب عقل رکھتے تھے، خوب سمجھتے تھے، کچھ پاگل دیوانے نہیں تھے، لیکن دنیا کی محبت میں پاگل دیوانے ہو گئے تھے. اس نے دنیا سجا کر تمہارے سامنے پیش کی تو تم نے اپنے عقل کو کنارے لگا دیا اور اس کے اندر کود پڑے. تمہیں ہم نے عقل اسی لیے دی تھی تاکہ تم اس عقل سے کام لو، اور عقل کام آنے کے لائق تھی. جس مخلوق کو کام آنے کے لائق عقل نہیں دی اس کو احکام کا مکلف بھی نہیں بنایا. بھینس کو تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بیل سے بھی نہیں کہا کہ حج کرنے جاؤ، اس لیے کہ ان کو اتنی ہی عقل ملی ہے جتنا وہ کام کر لیں. یہ والی عقل ان کو نہیں دی گئی. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. تو جب تم نے میری عبادت نہیں کی، شیطان کی عبادت کی، دیکھو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نہیں مانے تو دیکھو اپنا انجام، یہ جہنم ہے. اصلاح اليوم بما کنتم تکفرون. اب آج اس میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. تو شروع میں تو یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے شرک کیا تو اس سے ان کا منہ کھلا رہے گا، بڑی جھٹائی بے حیائی سے کہیں گے کہ وما کننا مشرکین، اللہ میں ہم تو شرک کرتے نہیں تھے، ہم بڑے پاک باز تھے، ہر وقت کندھے پر مسلح. لیکن جب یہ وقت مہلت کا بولنے گزر جائے گا تو آخری وقت یہ آئے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم. اب آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. جس منہ سے جھوٹ بولا کرتے تھے اور زندگی میں جھوٹ بولے، اور آج روز حشر بھی پروردگار عالم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اب اس منہ پر مہر لگ جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اور اب ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ہاتھ بات کرے گا، جی ہم نے رشوت کا پیسہ لیا تھا، جی ہم نے اس کو کمزور سمجھ کر گھونسا مارا تھا، جی ہم نے اس سے حرام چیز چھوئی تھی، پکڑی تھی، جی ہم نے اس ہاتھ سے یہ کیا تھا، اس ہاتھ سے ٹی وی کھولا تھا سنیما دیکھنے کے لیے. اور خبر سننا بھی کوئی بہت اچھا تھوڑا ہے اس میں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ.
اور ان کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پیر کہے گا جی ہم سے یہ چل کر کے گیا تھا فلاں جگہ ڈاکہ ڈالنے، رزی کرنے، چغلی کرنے، برائی کی مجلسوں محفلوں میں شریک ہونے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی، ہم سے چل کر مسجد نہیں گیا بلکہ دعوت کھانے چلا گیا، جہاں پر عورتیں برہنہ سر اور برہنہ بدن خوب گھل مل کر کے مردوں کے ساتھ ناچ ناچ کے کھا رہی تھیں، وہاں گھس گیا تھا کہ کھانا بھی کھائیں گے، زبان کو بھی لذت ملے گی، آنکھ سے عورتوں کو بھی تاکیں گے تو آنکھ کو بھی ٹانک ملے گی، چاہے اندھا ہی کر دے وہ ٹانک۔ سمجھے حافظ جی؟ کچھ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے نا؟ یہ پیر گواہی دے گا کہ اذان ہو رہی تو مسجد نہیں گیا، وہاں چلا گیا تھا یہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، اتنی آزادی دی ہے کہ یہاں اپنے اختیار سے جو چاہیں کر لیں، ورنہ ہماری قدرت کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو میٹ دیتے، یعنی اس کی روشنی ختم کر دیتے، یا آنکھ ہی میٹ دیتے بالکل، کہ پیشانی کی طرح ہو جاتی، آنکھ ہی نہ رہتی، وجود ہی مٹ جاتا اس کا، دونوں مطلب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے تو کہاں دکھائی دیتا، آنکھیں نہیں، کہاں سے راستہ دکھائی دے گا، راستہ ڈھونڈتے نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو مہلت دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کو انہی کی جگہ پر مسخ کر دیتے، ان کی صورت بدل دیتے، جیسا کہ پچھلی قوموں میں کر بھی چکے کہ بندر بنا دیا، سور بنا دیا، تو ان کو انہی کی جگہ پر رہتے ہوئے ان کو ہم مسخ کر دیں، ان کی صورت بدل دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو یہ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے دوڑ سکتے، اور ان کو ہماری اس قدرت پر شک و شبہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر یہ سب باتیں جو ہمیں سنا رہے ہیں یہ کہاں ہوگا، ہم نے تو دیکھا نہیں ہوتے ہوئے، یہ روزانہ دیکھتے ہیں یہ ہوتے ہوئے، لیکن اپنی آنکھ کھولتے نہیں، اس لیے نہیں دکھائی دیتا۔ سن ہم بتاتے ہیں، تم کو دکھاتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ بچہ پیدا ہوا کیسا تھا، اتنا چھوٹا جیسے بلی کا بچہ، پھر وہ بڑھتے 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 کیسا ہو گیا، 18-20 سال کا سبزہ آغاز نوجوان ہو گیا، پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کا بھرپور انسان ہو گیا، پھر اس کی تنزلی شروع ہوئی، تو اب جیسے جیسے اس کی تنزلی ہو رہی عمر میں 60 سال تک پہنچتے پہنچتے اس کے چہرے کا غازہ اڑ گیا، چمڑے پر جھریاں پڑ گئیں، انگلیاں ٹیڑھی ہونے لگیں، چہرے پر جوانی کی جو رونق تھی وہ رونق پھیکی ہونے لگی، آواز میں تبدیلی ہو گئی، چال کمزور پڑ گئی، بینائی اثر انداز ہو گئی، چشمہ لگ گیا، اس کا بھی پاور بڑھتا جا رہا ہے، گراں گوشی ہو گئی، گراں گوشی جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب اردو نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، مطلب بہرے ہونے لگے، اب بہرا کہنا اچھا نہیں لگتا نا، یہ سب ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ ویسے ہی معذور ہو گیا جیسے کہ جب پیدا ہوا تھا تو معذور تھا، جب پیدا ہوا تھا تو معذور تھا، کوئی کھلا دے تو کھا لے، کوئی پلا دے تو پی لے، کوئی اٹھا دے تو اٹھ جائے، کوئی چلا دے تو چل لے، ویسے ہی پلٹ کر پھر ایسے ہی ہو گیا، اتنا بڈھا ہو گیا کہ اب کوئی کھلا دے تو کھا لے، کوئی اٹھا دے تو اٹھ جائے، کوئی بیٹھا دے تو بیٹھ جائے، کوئی پکڑ کے چلا دے تو چل لے۔ تم نے دیکھا نہیں، تم دیکھتے نہیں اپنے اندر کہ یہ تبدیلیاں ہم کر رہے ہیں، تو جو ذات تمہاری زندگی میں اس تبدیلی پر قادر ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری آنکھ کو مٹا دے، تمہاری صورت کو بدل دے، تمہارے مرنے کے بعد پھر تمہارا زندہ کر کے تم سے حساب کتاب لے لیں؟ تم کیوں اس کو مستبعد سمجھتے ہو؟ تم اس چیز کو کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ نہیں ہو پائے گا یہ؟
تم روزانہ نہیں دیکھ رہے ہو کیا کہ ومن نعمر ہو ننکس فی الخلق، اور ہم جس کو زیادہ عمر دے دیتے ہیں تو اس کو ہم اوندھا کر دیتے ہیں پیدائشی طریقے طور میں۔ اوندھا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے پیدا ہوا تھا تو بیکار تھا، معذور تھا، ویسے پھر بڈھا ہو کر کے معذور ہو گیا، پھر کمر جھک گئی۔ افلا یعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اتنی بات تو موٹی عقل میں بھی آ جانے والی ہے، تو پھر آخرت پر ایمان آنے میں تردد کیوں ہے؟ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ آیات کریمہ سنتے تھے، قرآن پاک جو اللہ کا کلام، اس کو سنتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا اثر ہماری اولاد پر، ہماری بیوی بچوں پر، خود ہم پر اتنا کیوں ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو کس طرح بہکائیں، کس طرح کہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جو اس کا اثر ہو جاتا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ تو کبھی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ جادو ہے، اور کبھی کہہ دیتے کہ یہ شعر ہے، یہ شاعری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہے، اور شعر کا اثر تو ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کلام کا اثر تم پر ہو جاتا ہے۔ لیکن شعر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شعر تخیلات کی دنیا ہے، شعر میں تخیلات ہوتے ہیں، حقیقتیں کم ہوتی ہیں۔ شعر مضمون شعر کا عام طور سے خیالات پر مبنی ہوتا ہے، اسی واسطے علماء ادب نے لکھا ہے کہ شعر کے لیے موضوع ہونا ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب جس کو آپ لوگ شعر سمجھتے ہیں وہی ہونا، نثر میں بھی شعر ہو سکتا ہے اگر مضمون خیالات والے ہیں، یوں ہی خیالات والے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، اٹھاں پٹاں کہہ رہے ہیں۔ صنم کے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، بہت موٹی سی بھاری بھرکم عورت ہو کہ جس کی کمر میں 5 فٹ کی رسی لپیٹ تو لپٹ جائے، تو اس عورت سے کون عشق کرے گا؟ تو معشوقہ ایسی ہونی چاہیے جس کی کمر پتلی اتلی ہو، ہے نا؟ تو کہتا ہے کہ ہماری معشوقہ اتنی پتلی دبلی، اس کی کمر ایسی پتلی دبلی ہے، یعنی اتنی حسین ہے کہ دیکھو تو کمر دکھائی نہیں دیتی۔ صنم کے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اس شاعر کے سامنے اگر ایسی معشوقہ پیش کر دی جائے تو ڈر کے مارے بھاگ جائیے کہ چڑیل آ گئی کہ انسان ہے یہ، لیکن اسے مضمون تو باندھا نا، مضمون تو باندھا۔ یہ تو تخیلاتی ہیں، یہ خیالاتی ہیں نا۔ اب بڑی واہ واہ ہوتی، صاحب کیا مجھا شعر کہتی ہے، صاحب واہ واہ صاحب کیا بات کہتی۔ تو شعر کی حقیقت تو یہ ہے کہ صرف خیالات ہیں، تخیلات ہیں، حقائق اور معانی نہیں ہے، وہاں صرف الفاظ کی پرکاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کچھ بیان کرتی ہے وہ سب حقیقت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو کچھ بولتے ہیں سب وحی الہی ہے۔ تو آپ کی بات، آپ جو کچھ ارشاد فرمائیں وہ سب حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، خیالی افسانے شاعروں کی طرح سے نہیں ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ شاعر ہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر سکھلایا ہی نہیں، انا وہ آپ کے شایان شان ہے۔ واہ واہ، ہم نے آپ کو شعر سکھلایا ہی نہیں، انا وہ آپ کے شایان شان ہے۔ تو شعر کہاں سے ہو جائے گا قرآن؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ شعر کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو تو حقیقت کا علم عطا فرمایا تھا، آپ کو تو حقیقت کا علم عطا فرمایا تھا، اور شعر میں تو خیالات باندھے جاتے ہیں، اس لیے شعر کا علم آپ کے شاعر نشان نہیں ہے۔ اب کوئی کہ صاحب آپ کے رسول شاعر نہیں تھے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہتے کہ تمہارے دادا جج تو ضرور تھے لیکن موشی نہیں تھے،
تو ڈنڈا لے کے دوڑائے گا نہیں وہ؟ کہاں جج کہاں موچی؟ اب موچی کی بھی حقیقت ہے، کم جوتا تو کاٹتا ہے، اور شاعر تو ہوا میں گرہ لگاتا ہے اپنے خیال کے مطابق. اس لیے ارشاد ہوتا ہے وما علمناہ شعرا، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھلایا. اور فرمائے وما مقیلہ، اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ آپ شعری گفتگو فرمائیں. اس کے باوجود آپ نے بعض اشعار دوسروں کے موقع سے بہت کم پڑھے ہیں، لیکن وہی جو مبنی پر حقیقت تھے، اور جہاں ضرورت ہوئی وہ بھی صرف چند. چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر جب رن کا مارکا پڑا ہوا تھا، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اے اللہ، رمضان شریف میں. اس کے بعد شوال کا مہینہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے سنا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ سب اکٹھے ہو کر، ان کی آبادی بھی زیادہ تھی اور یہ بڑے تیر انداز لوگ تھے. تو آپ کو یہ خبر ملی کہ یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے پیش قدمی فرمائی اور حنین میں جنگ ہوئی. یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 فوج پر مشتمل تھی. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں اسلامی فوج نہیں تھی. اس لیے بعض صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آج کیا کہنا ہے، آج تم مار بھگائیں گے، ہماری تعداد بھی زیادہ. بس یہ خیال آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان شروع ہو گیا. یہ لوگ وادی میں گھسے ہی تھے کہ حوازن کے لوگ جو پہاڑیوں کے غاروں میں چھپے ہوئے تھے وہ تیر اندازی کی، وہ تیر برسائے کہ اسلامی فوج میں بھگدڑ مچ گئی. اور اس بری طرح بھگدڑ مچ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ کرام رہ گئے. آپ نے حضرت عباس فرمایا کہ بلائیے آپ آواز دیں. ان کی آواز بہت زوردار تھی. اس موقع پر آپ کہتے جاتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ کے دادا سردار ہیں نا عربوں میں، بہرحال ایک چیز ہوتی تھی، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا ایک شریعہ آپ سے منقول ہے. اسی طرح سے چند وہ تو یہ کوئی شعر گوئی نہیں ہے. یہ اس میں کوئی شعری مضمون بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں مصر حقیقت پر مبنی ہے. آپ کا نبی ہونا بھی حقیقت پر مبنی، اور آپ کا ابن عبد المطلب ہونا بھی حقیقت پر مبنی. اس میں یہ تو ہے نہیں کہ کمر ہی نہیں ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن شعر نہیں ہے، نہ آپ شاعر ہیں. یہ تو یعنی یہ جو آپ کلام سنا رہے ہیں یہ تو سراسر نصیحت ہے، اور ایسا قرآن ہے جو ہر بات کو خوب کھول کھول واضح کر کے بیان کرتا ہے. اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ ڈرائے، ڈر سنائے اس شخص کو جو زندہ ہے. زندہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہے. کافر و مشرک تو مردہ ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی آنکھ بند ہے، اس کے کان میں حق کی آواز جاتی نہیں ہے. تو جیسے مردہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سنتا، وہی حالت اس کی ہو گئی ہے. لیکن جس کے کان کے پردے میں کچھ آواز حق سننے کی صلاحیت موجود ہے وہ زندہ ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ نصیحت ہے اور کھول کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے. اور اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، جن کے اندر زندگی اور حیات ایمانی کے آثار موجود ہیں، ان کو ڈرائیے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر بات ثابت ہو جائے کہ اگر نہیں ایمان لاتے ہیں تو پھر
عذاب میں گرفتار ہونے سے نہ بچ سکیں گے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے پیدا کیے جانور، پھر وہ اس کے مالک بن گئے ہیں۔ یعنی جانور اونٹ بکری خوب پالتے تھے وہ لوگ، اونٹ بکریاں اور جانور جو ہیں ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہماری مخلوق ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے۔ لیکن فہم لہا مالکون، مالک اس کے یہ ہیں، مالک اس کے یہ ہیں، ہماری مالک بنانے سے یہ بنے ہیں۔ انہوں نے پیدا تو نہیں کیا ایک اونٹ ایک بکری، ایک مچھر ایک مکھی بھی تو نہیں پیدا کیا انہوں نے، لیکن اتنا بڑا اونٹ کہ ایک لات مارے تو 2 کلومیٹر جائیں گے، اور ایسی جو بکریاں پیدا ہم نے کیا، اور پھر ہماری بنانے سے یہ مالک بن گئے ہیں اس کے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور پھر ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے تابع دار کر دیا، ان کا تابع بنا دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بس اس میں سے ان کی سواریاں بھی ہیں اور اسے یہ کھاتے بھی ہیں، اور کھا کر کے زندہ بھی رہتے ہیں، پہلوانی بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی چاہے جتنا بڑا پہلوان ہو، کیا اونٹ کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے؟ گھوڑے کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم نے یہ کیا، کتنا بڑا جانور اونٹ، ایسا شوخ گھوڑا، اور ایک چھوٹا سا انسان 3.5 ہاتھ کا پتلا دبلا، اس کے اوپر بوجھ بھی لاتا ہے اور اس کے بعد خود بھی چڑھ بیٹھتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ یہ ان کے بس میں تھا، یہ ہم نے ان کو طریقہ سکھایا، یہ تدبیر ہم نے بتائی کہ انہوں نے ایسے جانور کو اپنے قید میں کر لیا، حتیٰ کہ شیر جیسے درندے کو بھی اور چیتے جیسے خونخوار جانور کو بھی یہ اپنے قید میں کر لیتا ہے۔ تو ذللنا، ہم نے تابع دار کر دیا اس کو، ان کے بس میں یہ بات، یہ تو ایک مکھی نہیں پکڑ پاتے جی، یہ ایک مکھی نہیں پکڑ سکتے۔ اگر کبھی آپ ٹرین پر بیٹھے ہوں اور کھڑکی کھلی رہی ہو، اب تو لوگ اے سی میں سفر کرنے لگے ہیں، لیکن اگر بغیر اے سی کے سفر کیا ہو، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ مکھی گھسی، اس کو پکڑنا چاہا تو کھڑکی سے باہر نکل گئی، تو ٹرین سے تیز چلتی ہے وہ، آگے پھر گھس آئی۔ کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ اب تو آپ لوگ بلٹ سے چلنے لگے تو کیا دیکھیں گے، لیکن ہم ایک زمانے تک روزانہ آتے جاتے رہے پیسنجر ٹرین سے، اس لیے سب تماشا دیکھ چکے ہیں۔ تو ذللنا، ہم نے ان کو تابع دار کر دیا، ان کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ تو ان کو بجائے شکر ادا کرنے کے یہ سوجھا کہ ہماری ہی نافرمانی کرنے لگے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس جانوروں میں بہت سے نفع کی چیزیں ہیں، صرف سواری ہی نہیں ہے، صرف گوشتی کھانا نہیں ہے، بلکہ بہت سی نفع چیزیں ہیں۔ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے دیگر چیزوں سے، حتیٰ کہ اس کے گوبر، اس کے خون تک سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، وہ پینے کی چیزیں ہیں کہ اس کا دودھ پیتے ہیں، اور بھی دودھ سے بنا کر کیا کیا پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں ادا کرتے؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، اور شکر کا سب سے پہلا درجہ، اول مرحلہ وہ یہ تھا کہ یہ توحید مانتے، یہ ہماری توحید کا اقرار کرتے اور شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے اس درجے کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اس ضروری درجے کا بھی شکر انہوں نے ادا نہیں کیا، اور توحید کے تارک بن کر شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے، یعنی وہ معبود ان کی مدد کریں گے۔ یہ پتھر کے بت یا پتھر کے نہ صحیح، یہ چلتے پھرتے جسم و بدن والی مخلوق جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
اس لیے کہ یہ مشکل وقت میں ہماری مدد کریں گے، یہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ ان کا حال یہ ہے کہ لا یستطیعون نصرہم، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ جس کو پوچھتے ہیں اگر اس پر پانی نہ ڈالیں تو پانی نہ پڑے، اس پر چڑھاوا نہ چڑھاویں تو چڑھاوا نہ چڑھے، اور اگر وہ جاندار چیزیں ہیں ان کو کھانا نہ دیں تو انہیں کھانا پانی نہ ملے، ان کی حفاظت نہ کریں تو وہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو خود ان کی طرف سے حفاظت کے محتاج ہیں وہ ان کی نصرت اور حفاظت کیا کریں گے؟ اور اتنا ہی نہیں ہے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ ان کے مد مقابل بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت جن کی آج یہ پوجا کر رہے ہیں یہ سب اس وقت ان کے فریق مخالف بن جائیں گے۔ جب پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کرنے یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، وہ کہیں ہم نے نہیں کہا تھا، ان کے فریق مخالف بن جائیں گے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ان کی کیا وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ یہی ان کے سپاہی بنے ہوئے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، یہی ان کے سپاہی بنے ہوئے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب حقیقت حال یہ ہے تو فلا یحزنک قولہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات، ان کافروں مشرکوں کی بات غم میں نہ مبتلا کریں، ان کی یہ سب خرافاتیں سن سن کر کے آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ انا نعلم ما یسرون بما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو سب یہ کچھ چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور جو کھل کھل کر کرتے ہیں۔ ابی بن خلف یا عاصم بن وائل یا دونوں نے کیا ہو، بطحۂ مکہ سے ایک سڑی ہوئی ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی، اور اس کو ریزے ریزے انگلی سے کر دیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ یہ ہڈی اس کو تمہارا خدا زندہ کرے گا، اس کو تمہارا خدا زندہ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا اس انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا؟ اس ہڈی میں تو کچھ بہرحال کڑا پن تھا، نطفہ تو بالکل لیسدار تھا، اس میں کوئی کڑا پن ہی نہیں تھا، کوئی سختی ہی نہیں تھی۔ اس نے نہیں دیکھا، یہ غور نہیں کیا اس نے، جو یہ ہڈی چور چور کر کے اور آپ کو گویا محجوج کرنا چاہتا ہے، کیا اس نے یہ غور نہیں کیا، نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُمْ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور اچانک یہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا، یعنی اب میرے ہی فریق بن کر کے میرے ہی سلسلے میں جھگڑا کر رہا ہے یہ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور میرے لیے ہماری لیے مثال بیان کر رہا ہے، ہڈی دکھا کر کے تمہارا سے عقل کہو اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندگی عطا کرے گا جبکہ بالکل بوسیدہ چور ہو چکی ہے۔ یہ بحث کر رہا ہے، اس کو اپنی پیدائش کا حل نہیں معلوم ہے۔ قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ دیجئے کہ اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ جی، اس ہڈی کو پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا؟ جب یہ کچھ بھی نہیں تھی، معدوم تھی، تو جس ذات نے اس کو پیدا کر دیا تب تو کچھ ہو گئی۔ تمہاری عقل کے لحاظ سے بھی کچھ ہو جانے کے بعد کچھ نہ ہونے سے کی بنسبت زیادہ آسان ہو جاتا ہے نا کام کرنا۔ تو جس ہستی نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی ہستی اس کو زندہ کر دے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دیا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ عرب میں تو درخت پائے جاتے تھے، اب بھی پائے جاتے ہوں شاید، مرخ غفار نام تھا ان کا۔ تو دونوں میں سے ایک ایک مسواک کی طرح لکڑی لے لیتے تھے وہ لوگ، بالکل ہری پانی بھری ہوئی، اور اس کو دوسرے پہ رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔
اس طرح سے وہ دیا سلائی کے کام اس سے لیتے تھے۔ یہاں پر عام مفسرین کے نزدیک وہی مراد ہے کہ سبز درخت سے یعنی وہی دو لکڑیاں لے کر بالکل ہری بھری بالکل تر و تازہ اور ایک دوسرے پہ رگڑتے تھے تو آگ کے شعلے اسے نکلتے تھے، اسے جلاتے تھے اپنا چولہا بولا۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ جو ہرے درخت سے آگ نکال دیتا ہے وہی بوسیدہ ہڈی کو زندگی عطا کر دے گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی لکڑیاں ہیں جلائی جاتی ہیں اور کھانا پکتا ہے اور دوسرے کاموں کے لیے آگ بنائی جاتی ہے، یہ ساری لکڑیاں شروع میں ہرا درخت ہی رہتی ہیں، ہرے درخت ہی تو کاٹے جاتے ہیں، کاٹ کر کے ان کو سکھا دیا جاتا ہے، یا پھر وہ ان کی ایک عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ کھڑے کھڑے ہی سوکھ جاتے ہیں، لیکن ابتداً تو وہ ہرے ہی رہتے ہیں۔ تو اس ہرے درخت کو آگ کس نے بنایا؟ چاہے وہ مان لیجئے دونوں شاخوں کو، چاہے یہ مان لیجئے، دونوں صورت میں بہرحال قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ ان جیسے کو پھر پیدا کر دیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا پیدا کرنے والا بڑا علم والا ہے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے یا کسی چیز کو بنانے کے لیے کاریگروں مزدوروں کو نہیں کرنا پڑتا کہ بھیج دو مدھیہ پردیش سے بلا لیا میں 2 ٹرک بھر کر کے مزدور، کام لگنا ہے، چھت پڑنی ہے، اب آلو گھٹ گیا ہے اور سیمنٹ نہیں مل رہی ہے اور سریا بنگانا ہے، اس کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو صرف اتنا کہنا ہے، اگر وہ چیز پہلے سے نہیں بھی ہے جیسا کہ ساری مخلوقات پہلے نہیں تھیں، اسے کہہ دیا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب پر چلا دیا ہے، اس واسطے یہ سلسلہ چل گیا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دیا، ورنہ اب بھی کتنی مخلوقات ایسی ہوں گی، سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، پہاڑوں کے پیٹ میں کتنی مخلوقات ہیں۔ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کچھوا نظر آتا ہے نہ چونٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے ایک دوسرا تو معلوم ہے جہاں بیٹھو وہیں چونٹی، ہاں جہاں بیٹھو وہیں۔ اب آج کل دیکھیے مچھروں نے کو کتنا قہر ڈھایا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ناپید ہو جاتے ہیں۔ وبائیں جو پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہیں نا، اور کبھی بالکل ناپید ہو جاتی ہیں۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم کن بولتے ہیں تو کن کہنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ ارے کاف نو پہ کن کہنے میں کچھ دیر لگی کہ نہیں لگی؟ 1 سیکنڈ کا سما حصہ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اتنی دیر بھی نہیں لگتی جتنی دیر کن کہنے میں ہم کو لگتی ہے۔ واہ واہ، کیا قدرت ہے اس کی، کیسی قدرت ہے اس کی کہ ہمارے کن کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس کے پیدا کرنے میں کسی چیز کی اتنی بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، اور اسی کی طرف تو لوٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ بس اس کو پیش نظر رکھنا ہے، پیش نظر اس کو رکھنا ہے۔ اسی آیت پر اس صورت کا خاتمہ ہے۔ کل 83 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر، یاد کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے مضامین کا حال یہ ہے کہ ابتدا اس کی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ذکر مبارک سے پھر توحید کا ذکر آیا، پھر آخرت کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں انبیاء کرام کی بعثت اور اس سلسلے میں کچھ واقعات کا تذکرہ ہوا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، سنایا گیا، اور آخر میں آ کر کے پھر آخرت اور قیامت ہی اور دربار خداوندی میں حاضری ہی کی یاد دہانی پر سورت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے کہ آخری بات ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ہر وقت بارگاہ الہی میں حاضری کا تصور نہیں بلکہ اس کا یقین اپنے سامنے رکھیں۔ اسی سے ہماری زندگی یہاں کی بھی سدھر سکتی ہے، وہاں کی بھی سنور سکتی ہے۔ حق تعالیٰ اس صورت مبارکہ کے مضامین کو ہمیں دل نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اس کے مضامین کو دل نشین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکات سے ہمیں نوازیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وزنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك أن نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين